مسلمان اس کی شان کعبہ سے زیادہ ہے۔ اسی لیے تو حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو خطاب کیا تھا، کیا کعبہ تو کتنا اچھا اور بہترین ہے، تیری حرمت کتنی اعلیٰ ہے، لحرمت المؤمن خیر منک یا من حرمتک، ایک بندہ مومن کی حرمت و عزت تیری حرمت و عزت سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی کعبہ کی دیوار گرانے کے لیے چلا جائے تو مسلمان اسے پسند کریں گے، اسے شاباش دیں گے، خوش ہوں گے اس پر، اور کوئی جان لے لیتا ہے مسلمان کی تو پرواہ بھی نہیں، جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو اڑا دیا ہو، اتنا ارزاں کر دیا خون مسلم۔ اور پھر قرآن حکیم سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد کہ جب ان کے دو بیٹوں نے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، اسے لاش چھپانی نہیں آ رہی تھی، ایک کوے نے اسے لاش چھپانی سکھائی تھی، وہ اپنی ذات پر افسوس کر رہا تھا کہ میں اس کوے سے بھی بدتر ہوں۔ قرآن حکیم ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد ایک اصولی چیز پیش کرتا ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ بات لکھ دی، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کوئی آدمی کسی کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے قتل کر دے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو مار دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک جان کی حفاظت کی اسے بچا دیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا ہے۔ تو انسانی جان کا یہاں قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ ایک انسانی جان اس کی کتنی قیمت ہے۔ اگر کوئی معاملہ آ بھی جاتا ہے تو ہم ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، کچھ کام اداروں کے لیے، قانون کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے، نہ کہ سارے کام خود کر دے۔ دشمن فائدہ اٹھائے گا، آپ کی جذباتیت سے دشمن فائدہ اٹھائے گا، آپ کو سامنے رکھ کے وہ اپنے مسئلے حل کرے گا، آپ کے کندھوں پر بندوق رکھ کے وہ لڑ رہا ہوگا، آپ بکرے کی طرح بھیٹ چڑھ جائیں گے، ذبح کر دیے جائیں گے اگر آپ کے اندر شعور نہیں ہے۔ کوئی بھی نان مسلم، کوئی غیر مسلم آپ کی سوسائٹی میں پناہ لیتا ہے، دین اسلام نے اس کے لیے بھی قوانین بنائے، قوانین پیش کیے۔ واحد جو کوئی کسی قوم کا پاسپورٹ لے کر وہاں پر زندگی گزار رہا ہے، اسے اس کافر کو موحد کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے یہاں رہ رہا ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کیا تو آپ نے اپنی عدل کے قانون میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ یہاں رہنے والا مسلم ہے یا معاہد ہے، جو حقدار تھا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اگر وہ معاہد کافر حقدار تھا، اللہ کے حبیب نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من قتل معاہدا، جس نے کسی معاہد کافر کو قتل کر دیا ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، یعنی اسے جنت سے اتنا دور کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہماری جذباتیت سے دشمن پیدا اٹھا رہا ہے، ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی چیز پر بغیر تحقیق کے گر جانا، اسے دین اسلام نے عباد الرحمن کی خوبی نہیں کہا ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن حکیم
آپ 19ویں پارے کا پہلا پاؤ اس کا آخری رکوع مطالعہ کریں. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمن کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں. رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں, ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں. قرآن حکیم کا یہ پورا رکوع عباد الرحمن کی خوبیوں پر مشتمل ہے. سورہ الفرقان کا آخری رکوع ہے, وہاں قرآن حکیم ایک آیت میں یہ بات پیش کرتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب عباد الرحمن کے سامنے کوئی رب کی آیت پیش کرتا ہے تو اس پر بھی اندھے بہرے گونگے بن کر نہیں گرتے, بلکہ سمجھ کر شعور حاصل کر کے اس کو اختیار کرتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم, جب ان کے سامنے آیات رب پیش کی جاتی ہیں لم یخروا علیہا صما وعمیانا, وہ گونگے اندھے ہو کر اس پر نہیں گر جاتے, بلکہ وہ سوچتے ہیں, وہ غور کرتے ہیں, وہ نتائج حاصل کرتے ہیں. وہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ میرا یہ قدم یہ میری امت کے لیے, میری قوم کے لیے, میرے دین کے لیے اس میں کیا خوبی موجود ہے, کیا شر موجود ہے. اگر شر کا شائبہ بھی موجود ہو تو وہ اس پر بھی قدم نہیں اٹھائیں گے. چاہے جائے کہ وہ ہو ہی شر تو اس کے لیے قدم اٹھانا تو میرے دوستو بڑا المیہ ہے, بڑے دکھ کا مقام ہے. سوسائٹی میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے, یہاں انارکی پیدا کی جا رہی ہے, امت کو آپس میں لڑانے کی ترکیب بنائی جا رہی ہے. ہم اس ترکیب میں بہ رہے ہیں.